السلام علیکم۔ آج 2021 میں جاسوسی یا ہیکنگ کے لیے ایسی کمپنی پر انحصار کیا جا رہا ہے جو کہ صرف 2010 میں قائم ہوئی تھی، اور یہ کمپنی بھی اسرائیل کے چند نوجوانوں نے قائم کی تھی جو کہ ماضی میں یونٹ 8200 کا حصہ تھے۔ یہ جو یونٹ ہے یہ جانی جاتی ہے اسرائیل میں اپنے سگنل انٹیلیجنس کی وجہ سے یا اور ایسی خفیہ کاموں کی وجہ سے، جو کہ خاص طور پر ایسے اسکول کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو کہ کوڈنگ کے شعبے میں ماہر ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بریگیڈ جو ہے وہ ہائر کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی صلاحیتوں سے کام لیا جاتا ہے۔ تو ابھی تازہ اطلاعات کے مطابق جو ہے تقریباً 50 ممالک نے یہ ٹیکنالوجی خریدی ہے اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کی جاسوسی کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے جو پرانا دور تھا اس وقت تو خاص طور پہ جو ایسے آلات تھے ان کا نصب کرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب دور جدید میں ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون ہے، تو اس سلسلے میں یہ جو مشکل ہے یہ آسان ہو گئی ہے کہ آپ اس کے اسمارٹ فون کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اپنی جاسوسی کے آلات اس میں لگا سکتے ہیں اور اس کی جاسوسی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی بات کی جائے تو یہ خبروں میں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کی نہ صرف جاسوسی کی جا رہی تھی بلکہ ان پر نظر بھی رکھی جا رہی تھی کہ ان کے کیا عزائم ہیں اور آگے جا کے یہ ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند یا نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ NSO اسرائیلی کمپنی جس کا دنیا میں اس وقت ڈنکا بج رہا ہے، یہ ایسے سافٹ ویئر تیار کرتی ہے کہ اگر آپ کے موبائل میں صرف ایک میسیج بھیجا جائے اور آپ اس میسیج پہ کلک کریں تو وہ سافٹ ویئر جو ہے جاسوسی کا وہ آپ کے موبائل میں انسٹال ہو جائے گا اور آپ کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ جاسوسی کا کام کر رہا ہے۔ سافٹ ویئر انسٹال ہونے کے بعد مکمل طور پر آپ کا فون جو ہے وہ ان ہیکرز کی دسترس میں ہوگا، آپ کی ویڈیوز ہوں، آپ کے میسیجز ہوں، آپ کی میلز ہوں، اور اس کے علاوہ یہ کسی بھی وقت آپ کا کیمرہ آن کر کے آپ کی لوکیشن وغیرہ اور اس جیسی دوسری معلومات لے سکتے ہیں۔ آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ جو فیس بک کے بانی ہیں مارک زکربرگ، ان کے سامنے ایک لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے اور لیپ ٹاپ کے کیمرے کے اوپر انہوں نے ایک بلیک ماسکنگ ٹیپ لگا رکھی ہے۔ تو اس وقت تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ بلیک ماسکنگ ٹیپ کا کیا مقصد ہے، تو آگے جا کے ماہرین نے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی ہیکر ان کے اس لیپ ٹاپ میں گھستا ہے تو نہ صرف وہ ان کا کیمرہ آن کر سکتا ہے بلکہ ان کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ لیپ ٹاپ کے مالک وہ خود ہیں اور اس کا کنٹرول بھی ان کے پاس ہے، لیکن ان کی اجازت کے بغیر نہ صرف ان کا کیمرہ آن کیا جا سکتا ہے بلکہ اس بات کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کہاں پر ہیں۔ عام طور پر یہ جاسوسی مال ویئر موبائل فون میں موجود ایسے سافٹ ویئر کی کمزوریوں کا پتہ لگا کر اس میں گھستے ہیں اور اس کے بعد موبائل میں انسٹال ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو اب پرانی ہو چکی ہے کیونکہ واٹس ایپ نے اپنے سافٹ ویئر کی کمزوریوں کے حوالے سے جب یہ دیکھا کہ ایسے جاسوسی مال ویئر ہمارے سافٹ ویئر میں گھس کے صارف کے موبائل کے ڈیٹا چرا رہے ہیں اور ان کی جاسوسی کر رہی ہیں، تو نہ صرف انہوں نے NSO کے خلاف ایکشن لیا بلکہ قانونی کارروائی کا بھی آغاز کیا۔ اس سلسلے میں فیس بک نے بھی اس طرح قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا تھا۔ اور سب سے زیادہ چیز جو اس سافٹ ویئر کو مہلک بناتی ہے کہ وہ کہ صارف کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرے موبائل میں اس طرح کا کوئی جاسوسی نیٹ ورک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اور اب 2021 آنے کے بعد یہ سافٹ ویئر اتنا جدید ہو چکا ہے کہ اب انہیں آپ کو کوئی میسیج یا سافٹ ویئر بھیج کے انسٹال کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف آپ کے نمبر پر میسیج بھیجیں یا کال کریں۔ آپ کال نہ بھی اٹینڈ کریں تو اس کے باوجود یہ سافٹ ویئر خفیہ طور پر آپ کے موبائل میں انسٹال ہو جاتا ہے اور آپ کی جاسوسی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اس سافٹ ویئر سے 50,000 سے لے کے 80,000 افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ نشانہ عام طور پر آمر اور فاشسٹ حکومتیں اپنے ملک میں موجود سماجی کارکنوں کو اور دوسرے حزب مخالف کے کارکنوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتی رہتی ہیں، جیسا کہ ہمیں راہل گاندھی کی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ مودی حکومت نے نہ صرف اسرائیل سے یہ سافٹ ویئر خریدا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے اس سافٹ ویئر کو بے دریغ استعمال کیا ہے۔ اس سافٹ ویئر جسے پیگاسس کا نام دیا گیا، جب اس سافٹ ویئر کی مالک کمپنی NSO سے رابطہ کیا گیا کہ آپ نے کن بنیادوں پر یہ سافٹ ویئر مختلف حکومتوں کو بیچا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پرائیویٹ اداروں سے اس حوالے سے ڈیل نہیں کرتے۔ اس طرح کی ڈیل عام طور پر حکومت سے حکومت کے درمیانی ہوتی ہے اور جتنی دیر ہمیں اسرائیلی حکومت اس حوالے سے منظوری نہ دے ہم دوسرے ملک کو یہ ٹیکنالوجی فراہم نہیں کرتے۔ تو اس بیان کے بعد اس بات کی قوی امید نظر آئی کہ اگر انڈیا نے یہ سافٹ ویئر حاصل کیا تو لازمی طور پر اسرائیلی حکومت کی اجازت کے ساتھ ہی انڈیا کو یہ ٹیکنالوجی فراہم کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو 50 دوسرے ممالک بھی بتائے گئے ہیں وہ بھی اسرائیل سے ڈیل کرنے کے نتیجے میں یہ سافٹ ویئر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ امریکہ کی سلیکان ویلی جسے IT کے شعبے میں ہب مانا جاتا ہے، لیکن اس کا دماغ عام طور پر اسرائیل سے کام کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں ہمیں یہ بھاری کمپنیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ صرف 10 سالہ پرانی کمپنی یہ کام کر رہی ہے کہ جہاں 150 سالہ پرانی ٹیکنالوجی کمپنیاں اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتی ہیں۔
تو ابھی وہ قصہ کہ اگر آپ کو کوئی میسیج بھیجے کہ آپ اس سافٹ ویئر کو انسٹال کریں تو آپ کے موبائل میں وائرس آ جائے گا، یہ قصہ بہت پرانا ہو چکا ہے۔ اب صرف کال آنے کی صورت میں بھی آپ اس کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے عام طور پر مقابل ٹیکنالوجی ہی تیار کی جاتی ہے، اور یہ ان تمام ممالک کے لیے نصیحت ہے جو کہ اس حوالے سے اسرائیل یا اسرائیلی کمپنیوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہیں اپنی ایسی ٹیکنالوجی تیار کرنی چاہیے کہ جو کہ ایسے جاسوسی کے نیٹ ورک کا توڑ لگا سکیں اور ان کو تباہ و برباد کر سکیں اور ان کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکیں۔ اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔